بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اس لیے نور کی سایہ نہیں ہوتی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہے، نور بھی ہے۔ جس طرح ہر شے کی سایہ ہوتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر کی سایہ بھی ہوتی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں اہل سنت والجماعت کا کیا دلائل ہے اور بریلویوں کا کیا دلائل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارکہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، وہ بے سایہ ہیں مگر صاحبان عالم ہیں، یعنی خود بے سایہ ہیں، لیکن ان کا سایہ ساری کائنات ان کے زیر سایہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ انور نہیں ہے، یہ کمال ہے آپ کا۔ اچھا سایہ کیوں نہیں ہے؟ علماء یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ سایہ اس لیے نہیں ہے کہ کہیں اس کے اوپر کسی کا قدم نہ آ جائے۔ بھائی یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور یہ ایک عشق و محبت کا بڑا گہرا نقطہ ہے، لیکن حضرت اس کے اندر ایک اس سے بھی آگے کی بات ہے، کمال در کمال۔ کمال یہ ہے کہ سایہ نہیں ہے، قدم کسی کا نہ آ جائے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے سایہ اس کی دو کیفیتیں بنتی ہیں۔ بسا اوقات یہ سایہ انسان سے آگے ہوتا ہے، بسا اوقات پیچھے ہوتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے اس کو اصل یہاں بیان کرنا کہ مفتی احمد یار خنیمی نے یہ نقطہ اٹھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب پیچھے ہوگا تو کسی کا قدم آ جائے گا، آگے ہو تو رب کو گوارا ہی نہیں کہ بے شک یہ میرے حبیب کا سایہ ہے، میرے حبیب سے آگے چلا جائے، میرے حبیب سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، بے شک میرے حبیب کا ہی سایہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سایہ ہی نہیں بنایا، کسی کا قدم نہ آ جائے یہ تو ایک الگ بات ہے نا، پیچھے رہ جائے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا ایک یہ لطیف نقطہ بھی ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کمال ہے کہ آپ کا جسم اقدس و انور وہ یہ نفاست رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی کا بھی سایہ تھا، اللہ کے نبی انسان ہیں، وہ اولد آدم ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، وہ نور جن سے نور سے تو نہیں تو بشر ہیں، قل انما انا بشر ہوں۔ جب حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن قبل ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ایک مولانا کا مجھے فون آیا اور پوچھنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا آپ کا سایہ نہیں تھا۔ یہ مستقل باتیں سمجھانے والی ہیں ربیع الاول سے پہلے، کیونکہ ربیع الاول میں مسائل نے چھڑنا ہوتا ہے تو ربیع الاول سے پہلے باتیں سمجھا دے تو ویسے ختم ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا سایہ نہیں تھا؟ میں نے کہا تھا بھی اور نہیں بھی تھا۔ مجھے کہتا یہ کیا تھا بھی اور نہیں بھی تھا؟ میں نے ویسے ان سے کہا کہ مولانا آپ مسئلہ جو پوچھ رہے ہیں تو آپ ٹوبہ سے سرگودا آ جائیں، 3 دن کا کورس کر لیں، 3 دن کا نہیں تو اسی مسئلے کی تحقیق کے لیے آ جائیں تاکہ آپ کا ذوق بن جائے۔ لوگ تیاری کرتے ہیں اور جب آپ کو مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ ہمیں فون کر دیتے ہیں۔ آپ کتنے فون کریں گے؟ آپ کا مجھ سے رابطہ ہے، مرکز آئیں گے تو آپ کا رابطہ مجھ سے نہیں 35 علماء سے ہوگا، 20 سے ہوگا، تو آپ کے پاس 20 فون آ جائیں گے نا۔ خیر یہ بات آپ بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے مبارک کے بارے میں روایات 2 قسم کی ہیں۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا سایہ تھا اور بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ ان دونوں روایات کو، دونوں قسم کی روایات کو جمع کرنے کا سب سے آسان اسلوب، سب سے آسان طریق یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خصائص تھے، خصوصیات تھی، معجزات تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جن روایات میں سایہ نہیں تھا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، اور جن روایات میں کہ آپ کا سایہ تھا، اب وہ سایہ کب ہوتا؟ جب آپ باہر نکلتے، آپ کے اوپر سورج پڑتا، تو جب آپ باہر نکلتے سورج نکلتا تو آپ بغیر لباس کے نہیں ہوتے، آپ نے لباس پہنا ہوتا تھا۔ تو جب سورج آپ کے جسم اطہر پہ پڑتا آپ کو جسم اطہر کے درمیان کپڑے حائل ہوتے، اور کپڑوں کا تو سایہ تھا، اس لیے جن روایات میں کہ سایہ نہیں تھا اس کا معنی کہ آپ کا معجزہ تھا، اور جن روایات میں تھا کہ آپ کا سایہ تھا اس کا معنی یہ تھا کہ آپ جس اطہر پر جو کپڑے تھے اس کی وجہ سے سایہ بھی تھا۔ اس لیے سایہ ہونے والی روایتیں بھی ٹھیک ہے اور سایہ نہ ہونے والی روایت بھی ٹھیک ہے، اور جھگڑے کی بات تو ہے ہی نہیں۔ اور بعض لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہ ہونے سے دلیل پکڑتے ہیں کہ آپ بشر نہیں تھے، کیوں؟ آپ نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری میں ایسی روایتیں موجود ہیں ملائکہ کے بارے میں کہ ملائکہ اپنا پر پھیلاتے اور پر کا سایہ ہوتا ہے، ملائکہ تو نور ہے، وہ تو بشر نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ قیامت کے دن 7 قسم کے بندوں کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے جب اس کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تو بشر نہیں ہے، پھر اللہ کا سایہ کیسے ہوگا؟
اب سایہ کیسے ہے وہ اللہ کی شان کے لائق ہے، متشابہات میں سے ہم اس میں بحث نہیں کرتے، ہم اتنی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فرشتے نور ہیں، سایہ پھر بھی ثابت ہے، اللہ کی ذات نور ہے اور اس حدیث میں سایہ ہے، وہ متشابہات میں کیسے ہم اس پہ کوئی بات نہیں کرتے. اتنی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ سایہ نہ ہونے سے یہ دلیل پکڑنا کہ بشر ہے، یہ بنیاد بالکل غلط ہے. ہمارا مقدمہ درست ہے، اور اگر نہیں نکلتا تو ہم بریلوی ہونے کے لیے تیار ہیں. لو جی، منازعہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آتے ہوئے ایک سائے کو دیکھا، وہ خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی، تو جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے دیکھا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے. مشہور نبی علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ مشہور کر دیا کہ جی آپ علیہ السلام کا بھی سایہ مبارک نہیں تھا. اگر یہ بات ہوتی نا تو نبی علیہ السلام کے چند بڑے معجزات میں سے یہ معجزہ ہوتا جو رپورٹ ہوا ہے. بخاری مسلم میں اگر یہ حدیث رپورٹ ہو سکتی تھی کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے، تو یہ والی حدیث ان کو نقل کرتے ہوئے کوئی مسئلہ تھا؟ یہ تو اس سے بڑا معجزہ تھا. فزیکل فینومینا آف نیچر ہی ٹوٹ گیا نا، کہیں موجود نہیں. وہ خصائص الکبریٰ میں ایک بے سند جھوٹی روایت سیوطی نے نقل کی ہے، وہ لے کے چل رہے ہیں، اور پھر الٹا ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جی آپ دکھائیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سایہ تھا. اندازہ کریں بھائی، سایہ ہونا اصل ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہے، اور یہ سایہ صبح و شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. جب سورج نکلتا ہے مشرق سے اتنا لمبا سایہ ہوتا ہے مغرب میں، گویا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو اس طرف لمبا سایہ ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے. روٹین سے ہٹ کے جو بندہ بات کرے گا نا، اس نے دلیل دینی ہے. سایہ ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، سایہ نہ ہونے کے لیے دلیل چاہیے. پسینے سے بدبو آنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، پسینے سے خوشبو آنے کے لیے دلیل چاہیے، اور وہ ہم نے دے دی بخاری مسلم سے، کیونکہ روٹین سے ہٹ کے بات ہے نا. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے نماز کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت دکھائی. اس کا حصہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. یہ والا آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں انگوروں کا ایک گوشہ توڑوں، اگر توڑ لیتا تم ہمیشہ کھاتے رہتے، کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کی حالت میں ہی جہنم بھی دکھائی، اور اس میں الفاظ ہے میں نے تمہارا اور اپنا سایہ جہنم میں دیکھا. یعنی اتنا قریب وہ جو جہنم قریب تھی کہ نبی علیہ السلام نے اپنا سایہ محسوس کیا. پھر آپ نے اس کی تعویل کی کہ میرے بعد امت کے اوپر فتنے آئیں گے. پھر مسند احمد میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کی جو بیوی ہیں سیدہ زینب، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے قریب آتے ہوئے ایک سائے کو دیکھا، وہ خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی، تو جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے دیکھا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے. تو نبی علیہ السلام کا سائے پہ بھی حدیثیں موجود ہیں، لیکن ان کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہونے کے لیے دلیل چاہیے، ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنی اصل میں. تو اس طرح کی دیو مالائی قصے کہانیاں یہ لوگ مشہور کر دیتے ہیں، اور پھر دین کو ایسا ٹیمپر کرتے ہیں کہ جو بندہ قرآن و حدیث پیش کرتا ہے اس کے اوپر گستاخی کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے تو آج تک یہ بات سنی نہیں. بھئی آپ اور آپ کے آباء و اجداد نے نہ قرآن پڑھا نہ سنت پڑھی، انہوں نے کہاں سے سننی تھی؟ پڑھا ہوتا. یہ بالکل ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ نے واقعی نہیں سنی، نہ آپ کے بڑوں نے سنی. یہی تو ہمارا رونا ہے کہ نہ آپ نے قرآن و سنت پڑھی نہ آپ کے بڑوں نے پڑھی. پھر نبی علیہ السلام کے بال مبارک، وہ تو آئے دن یہ لوگ زیارت کرواتے رہتے ہیں میلاد کے جلسوں کے اندر، گچھوں کے گچھے بنے ہوئے. تو آج ہی فیصلہ کر لیتے ہیں ان بالوں کا سایہ پھر نہیں ہونا چاہیے اگر یہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک ہے. تو اس کا جواب ہو سکتا ہے کوئی بدبخت یہ دینے کی کوشش کرے کہ نہیں جی وہ جب تک جسم کے ساتھ تھے، تو اس کا مطلب ہے تم کہہ رہے ہو کہ جسم سے ہٹ کے اس کی برکات ختم ہو گئی ہیں. توبہ توبہ توبہ، اتنی بڑی گستاخی. بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک کا دھون صحابہ کرام بیماری میں شفا کے طور پر لیتے تھے، اور مسلم شریف میں آپ کے کرتے کا دھون شفا کے طور پر لیتے تھے. تو نبی علیہ السلام کے بال مبارک کی برکات ختم تو نہیں ہوگی. آج ہی فیصلہ کر لیتے ہیں بال مبارک یہ جو تم لوگ زیارت کروا رہے ہو اس کے اوپر ٹارچ مارو، اگر سایہ اس کا نکل آتا ہے پھر ہمارا مقدمہ درست ہے، اور اگر نہیں نکلتا تو ہم بریلوی ہونے کے لیے تیار ہیں. لو جی، منازعہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. توپ کاپی میوزیم میں تو اوریجنل بال نبی علیہ السلام کے رکھے ہوئے ہیں ٹرکی کے اندر. وہاں جا کے آپ چیک کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ سایہ نظر آتا ہے ساتھ. ساری کہانیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے.
اور ان کہانیوں کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اتنے بڑے بڑے عقیدے کھڑے کر دیے کہ جو بندہ اس کے خلاف بات کرتا ہے اسے گستاخ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ پرانا ایک ڈھکوسلا ہے، اب یہ معاملات اس طریقے سے آگے نہیں چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔